السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 2 سن تو صحیح جانا کے شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ اس غزل کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش اور یہ شعر ہے: چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ تو حوالہ شعر دیکھیں تو صنف کے لحاظ سے، صنف سخن کے لحاظ سے یہ غزل ہے اور اس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں، چاروں طرف سے مراد ہے ہر طرف، تمام اطراف سے۔ صورت کا مطلب ہے شکل، خد و خال۔ جانا دوست، محبوب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جلوہ گر، جلوہ نما ہونا، نظر آنا، دکھائی دینا۔ دل صاف ہونا، دل کا برائیوں سے پاک ہونا، نیت کا صاف ہونا۔ آئینہ خانہ، شیشے کا گھر یا شیش محل، یعنی ایسا گھر جس میں ہر طرف شیشے لگے ہوں اور ہر طرف سے شیشوں میں ہمیں اپنا عکس نظر آ رہا ہو۔ مفہوم ہے اس شعر کا: اگر انسان کا دل برائیوں، قدورتوں، گناہوں سے پاک ہو، اس کی نیت صاف ہو، تو دل شیشے کے گھر کی طرح ہوتا ہے جس میں چاروں طرف سے محبوب کی صورت نظر آتی ہے۔ یہاں پر دل کا شیشے کی طرح صاف ہونا اور محبوب نظر آنا، مفہوم میں یہ مطلب ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جب اس کے لیے آپ مخلص ہیں تو پھر اس دل میں آپ کو وہی نظر آئے گا۔ تو اگر مفہوم کے اوپر تھوڑا غور کریں، شعر کے لحاظ سے غور کریں تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ یعنی چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، یعنی ہر طرف سے محبوب کی صورت ہمیں نظر آتی ہے اگر ہمارا دل اس کی محبت کے لیے صاف ہو۔ تو یہاں اس کی تشریح جو ہے وہ تشریح کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ یہ شعر جو ہے روحانیت اور محبت کی عظمت بیان کرتا ہے۔ ایک روح کی پاکیزگی، اور روح کی پاکیزگی کے ساتھ محبت کا کیا تعلق ہے، چاہے وہ کسی انسان سے محبت ہو، چاہے اللہ سے ہو، چاہے وطن سے ہو، چاہے کسی چیز سے ہو، چاہے کسی رشتے سے ہو، یعنی محبت کے لیے روح کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت اسی دل میں بستی ہے جہاں روح پاک ہو، اور محبت سچی ہو تو ہر طرف محبوب ہی نظر آتا ہے۔ اس شعر کو اسٹوڈنٹس اگر ہم عشق حقیقی کے حوالے سے دیکھیں، عشق حقیقی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر عشق کے حوالے سے ہم اس شعر کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت اسی دل میں بستی ہے جہاں پاکیزگی ہو اور دل برائیوں سے پاک ہو۔ لہذا بقول شاعر، جب محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دل پاک ہو تو اس میں پھر اللہ بستا ہے۔ یعنی ایک تو اللہ سے محبت کے لیے آپ کو دل صاف کرنا ہے، اور دوسرا اس کو اسی لحاظ سے دیکھیں، اگر دل صاف ہو تو تب آپ کے دل میں اللہ ہو، اور جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو آپ کو صرف اللہ ہی نظر آئے گا، کیونکہ آپ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ صورت جانا کے جلوہ گر ہونے سے مراد ہے محبوب کا عکس نظر آنا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے برائیوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور اسی شعر کو اگر عشق مجازی کے حوالے سے دیکھیں تو مجاز کا مطلب ہے کوئی ایسا چیز جو وجود رکھتی ہے۔ حقیقت سے مراد اللہ تعالیٰ جو ایک نور ہے لیکن اس کا وجود نہیں ہے، اور اس کے متضاد یہ لفظ ہے مجازی، یعنی عشق مجازی وہ ہے جو کسی وجود سے عشق ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی رشتہ ہو، آپ کا وطن ہو، کوئی چیز ہو۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو بقول شاعر کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اگر خالص نیت کے ساتھ، یعنی خالص نیت کے ساتھ، نیت کے خلوص کے ساتھ اگر محبت سچی ہے تو پھر اس کی محبت ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ سچی محبت میں محبوب حقیقی ہو یا محبوب مجازی، وہی آپ کو ہر ایک شے میں نظر آتا ہے۔ اس شعر کو اس مفہوم میں بھی لے سکتے ہیں کہ جب نیت اور دل صاف ہو تو انسان کی سوچ بھی مثبت رہتی ہے، وہ نفرتوں کے بجائے محبتیں بانٹتا ہے اور ہر معاملے میں مثبت اور اچھا پہلو تلاش کرتا ہے۔ گویا اس کا دل شیشے جیسا صاف ہوتا ہے۔ اور بچوں، اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ
نیت صاف منزل آسان، یہ ایک محاورہ کے طور پر کہا جاتا ہے، یعنی نیت اور دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ ہر کام میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ یہاں پر صورت جانا کو آپ منزل مقصود بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس طرح انسان کا کوئی محبوب ہوتا ہے اسی طرح اس کا مقصد بھی اس کا محبوب ہوا کرتا ہے۔ تو کسی مقصد کے لیے کسی منظر کو پانا بھی گویا کہ صورت جانا ہے، یعنی نیت صاف ہوگی تو آپ صراط مستقیم پر ہوں گے تو منظر صورت جانا آپ کو نظر آئے گی۔ امید ہے آپ کو یہ شعر پسند آیا، سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی چیز میں مشکل ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم تشریح جب کسی چیز کی کسی شعر کی کرتے ہیں تو اس کے ہر پہلو کے لحاظ سے کرتے ہیں تاکہ آپ کی تشریح لمبی ہو سکے، سمجھنے والا پڑھنے والا آپ کو اچھے نمبر دے سکے۔ لیکن بیسک چیز آپ کو جو بنیادی چیز ہے اس کا مفہوم وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور شعر سے الفاظ معنی سے تشریح کو سمجھ جایا کریں، باقی اس کے جتنے آپ پہلو نکال سکیں اس کے معنی میں آپ نکالیں تو آپ کی تشریح میں حسن پیدا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔